ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسٹار نیوز میں آپ کا میزبان محمد نوشاد عثمانی۔ آج جمعیت علماء ہند کے دفتر میں 2 کتابوں کا رسم و اجرا ہوا، جس میں مورخ ملت مولانا سید محمد میاں اور مفکر ملت مولانا ابوالمحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور خدمات پر جمعیت العلماء ہند کے علماء کرام کی تحریر اور مقالہ پر مشتمل کتابوں کا اجرا کرتے ہوئے جمعیت کے قائدین اور دانشوران نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جناب صدر و حضرات علماء کرام، جمعیت علماء ہند نے اپنے 100 سال پورا کرنے کے بعد صدی تقریبات کے موقع پر جمعیت علماء ہند کی مرکزی شخصیات پر سیمینار منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج سے 7-8 مہینے قبل اس سلسلے میں محنت اور کوشش شروع ہوئی۔ اس محنت اور کوشش کا ثمرۂ شیریں اس وقت مجموعہ مقالات کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اس موقع پر بارگاہ رب العزت میں میرا پورا وجود تشکر و امتنان کے جذبات سے لبریز ہے۔ اس سلسلے میں جو محنت اور کوشش کی گئی اس کی تمام تفصیلات مقالات کے پیش رفت میں اور سیمینار کی روایات میں پیش کر دی گئی ہیں۔ چونکہ یہ ہندوستان کے منتخب حضرات اہل علم کا مجمع ہے، بس میری ان سے ایک گزارش ہے کہ اس مجموعہ مقالات کو بغور ملاحظہ کریں۔ آپ کی معمولی توجہ اس کے نقش ثانی کو بہتر سے بہتر بنا سکتی ہے۔ تو میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں جو اس میں کمی ہو اس سے مطلع کریں، اور جو کچھ اضافات کر سکتے ہیں اس سے گریز نہ کریں، تاکہ اس کا نقش ثانی مزید بہتر صورت میں آئے۔ نقاش نقش ثانی بہتر کشد ہوئے۔ میں جمعیت علماء ہند کے صدر استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی صاحب اور مولانا معیز الدین صاحب اور ان تمام معاونین کا جنہوں نے قدم قدم پر معاونت کی، اور ان تمام حضرات کی کوششوں سے یہ مجلہ بہتر سے بہتر صورت میں سامنے آیا ہے۔ حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم سے کہ وہ بھی کچھ کلمات فرما دیں اور پھر اجازت ہو جائے۔ انسان کو زندگی کے 2 مرحلے گزارنے پڑتے ہیں۔ ایک اس کا حال ہوتا ہے اور ایک اس کا مستقبل آئندہ۔ یہاں آنے کے بعد اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ کس سے سیکھے؟ خود سیکھتا ہے جو اس وقت میں اس کے سامنے موجود ہے ان سے سیکھتا ہے۔ وہ تو بغیر پڑھے سیکھتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، کس طرح کوئی کام کیا جاتا ہے اس کو سمجھتا ہے، اور پھر یہ زندگی کے میدان میں آگے بڑھتا ہے۔ اس کے تجربات ہوتے ہیں، اس کو بہت سے مسائل ایسے پیش آتے ہیں انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے، کہ اس کو اللہ نے جو عقل دی ہے اس کی روشنی میں یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ میں آئندہ قدم کیسے ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ آئندہ کی بات انسان کے سامنے نہیں ہے، سوچ سکتا ہے، البتہ جو پہلے گزر گئے ہیں با کمال انسان اور اس طبقے سے تعلق رکھنے والے جس میں وہ زندگی گزار رہا ہے، وہ کس طرح کامیاب ہوئے اور کیسے ناکامیوں سے بچے، اور ان پر کیا ذمہ داری تھی، کس طرح اس کو انہوں نے انجام دیا، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ آئندہ کا اپنا عمل طے کرتا ہے اور کامیابی کے منصوبے طے کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آسمانی کتابوں میں بھی واقعات اور قصص شخصیات کے بھی ہیں
قوموں کے بھی ذکر کیے گئے، اور پھر اسی طرح جو تاریخی اعتبار سے دنیا میں اہم شخصیات ہوئی ہیں، چاہے وہ تصنیف و تعلیم کے اعتبار سے، چاہے اپنی قومی خدمات کے اعتبار سے، چاہے انسانیت کی خدمات کے اعتبار سے، وہ ان کے حالات سنے بھی جاتے ہیں، ان سے سبق لیا جاتا ہے، اور محفوظ کرنے کے لیے ان کو کتابوں کی شکل میں، رسائل کی شکل میں مرتب کر دیا جاتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس وقت میں جن دو شخصیات پر سیمینار ہوا تھا اور ان کے بارے میں جو معلومات اس وقت میں مختلف مقالات کے اندر آئی تھی وہ بھی، اور انہی کی مزید خدمات کا تعارف، ان کی شخصیت کا تعارف